ایک تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. یہ تو میں پہلے بتا دوں، اگر میں مرض سمجھ جاؤں گا تو میں نہیں بتاؤں گا مرض، کیونکہ زیادہ تر ان بیماریوں کو بتانے سے یہ بیماریاں بڑھتی ہیں. میں علاج بتاؤں گا اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ اگر وہ عمل کریں گے تو اللہ اس سے شفا دے گا. اور پھر میری یہ بھی گزارش ہے بھائی سوال پڑھنے والے، کہ ایک جیسا ملتا ہوا جو ہے نا سوال وہ بار بار نہ کریں. اب جیسے یہ ہے نا، یہ جو سوال ہے وہ جو مریض کو جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھے اللہ کے فضل سے سمجھ آ گیا. اس کا علاج میں بتاؤں گا. اس قسم کے جتنے بھی کوئی مریض ہوں یا میری بہن بھائیوں میں تو وہ یہی نسخہ اپنائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی. سب سے پہلے تو جو میں نے اپنے اس میں درس میں کہا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں. پھر قرآن کی ایک دعا ہے ربی حبلی من الصالحین، بڑا چھوٹا لفظ ہے، سورہ صافات کی 100 نمبر یہ آیت ہے. اس کو کثرت سے پڑھیں. پھر جو خواب آتے ہیں برے، کیونکہ ہر ایک کا تو علاج نہیں میں کر سکتا، خواب برے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ آپ کو نجات دیں گے. وہ خواب برا زائل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ الٹے کندھے پر ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں. خواب صبح اٹھیں یا جب بھی جاگ کھلے الٹے کندھے پر اپنا چہرہ گھما کے، یعنی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک ہی رات میں کئی خواب دیکھتا ہے. جو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک برا ہے تو وہ اپنے دائیں الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کرے 3 بار. اس کے بعد یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. انشاءاللہ العزیز اس کو خواب آنے بند ہو جائیں گے. اب بتانے لگا ہوں علاج یہ ہے کہ وہ میری بہن جو ہے جس کو یہ مسئلہ ہے، یا اولاد کا، جن کو بھی کوئی اٹھرا کا مسئلہ ہو یا اولاد کا نہ ہونا ہو، تو یہ بھی اللہ ہی نے سب کچھ کرنا ہے. اللہ ہی کی کلام ہے. اللہ ہی نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے. اس سے خسارے میں وہ ہیں جو ظالم ہیں، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں مومن بنا دے. اس کے لیے طریقہ قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو بتائی آیت وہ یہ تھی ربی حبلی من الصالحین. اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کو ہر بندہ یاد کرے، اس کو کثرت سے وہ پڑھے. ہر نماز کے بعد اذکار پورے کرے، سورہ شمس شامل کر لے، اس کے ساتھ اپنا آیت الکرسی اور اخلاص فلق ناس کے ساتھ. ویسے بھی نماز کے جو اذکار ہوتے ہیں اس میں آیت الکرسی، اخلاص، فلق اور ناس 3 نمازوں میں، 2 نمازوں میں 3 بار اخلاص فلق ناس ہوتا ہے. اگر ہماری عادتوں میں ہماری عادت یہ بن جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم جتنی یہ ہمیں پرابلم مصیبتیں ہیں یہ اللہ تعالی سے ہمیں نجات دے دیں گے. تو سورہ شمس وہ ہے ہر نماز کے بعد. اگر حیض کا بھی مسئلہ ہے یا لکوریے وغیرہ کا بھی جس کو مسئلہ ہے وہ سورہ شمس اذکار میں پڑھیں گی تو انشاءاللہ العزیز اللہ ان کو، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا علاج بھی کروائیں، اللہ خیر کر دے گا انشاءاللہ. کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. आपसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला है, जानने वाला है. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما.
توبہ قبول فرمانے والا